آئیے سنتے ہیں اسپوک پرسن ڈاکٹر مدنی صاحب کیس کے حوالے سے بتا رہے ہیں۔ آن کے غیور، میری مائیں بہنیں، میرے دوست، میرے محترم، میرے بچے، ہر وہ 6 لاکھ ممبران میں جو بھی آتے ہیں، ان سب کو میرے آداب و سلام۔ میرے عظیم دوستو، جیسا کہ آج 24 اکتوبر 2022 کی صبح 7:30 بجے ہمارے معزز سی او صاحب جج صاحبان کے حکم کے مطابق قانون کو تعمیل کرتے ہوئے احتساب آباد نیب کورٹ میں پہنچے۔ اسی اسرا میں بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، اپنی اپنی چیزیں انہیں کی ہوئی تھی، لیکن مختصراً یہ کہ 6 لوگوں پر جو ہے نا یہ بیسیکلی کیس ہے، تو 4 اس میں آئے تھے، آج 2 نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس کی وجہ سے محترم جج صاحب نے 2 نومبر کی ڈیٹ آگے بڑھا دی، تو نیکسٹ ڈیٹ 2 نومبر 2022 ہوگی۔ تو میں کورٹ کے اندرون کے حوالے سے مختصر سے خاکہ احاطہ کھینچوں گا کہ اس میں سے ہمارے محترم بھائی جاوید صاحب اور ہماری بہن اور دیگر لوگ، صرف 5 لوگ ان میں سے تشریف لائے تھے، اور انہیں ظاہر ہے کہ محترم جج صاحب کے پاس کچھ چیزیں کہنے کی کوشش کی، تو اس کے جواب میں، اس کے کاؤنٹر میں ہمارے محترم سی او صاحب نے کہا تھا کہ میں تو 5 سال سے دے رہا ہوں، تو لہذا میرے اکاؤنٹس کھولے جائیں تو میں دینے کے تیار ہوں۔ تو پھر اسی اسنا میں جج صاحب نے کہا کہ بھائی ایک پروسیجر ہوتا ہے، نہیں بلکہ نیب کے پروسیجر نے کہا کہ ایک پروسیجر ہوتا ہے، ایک تمام پورا سسٹم ہوتا ہے، تو اس سسٹم کے تحت ہم ایشو کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات فرمائی کہ بھائی کہ یہ کچھ لوگ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آن لائن درخواست دیتے ہیں، پھر جب ہم ان کو ویریفائی کرنے کے لیے بلاتے ہیں، جب ان کو ہم جو ہے کلیئرفائی کے لیے بلاتے ہیں تو آتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسے میں ہم کریں تو کریں کیا؟ ہم قانون کے مطابق جو لا ہے، پروسیجر ہے، اس کے مطابق چلیں گے۔ تو یہ تو مختصر تھا تھوڑا سا کورٹ کا اندر کا احوال۔ اب میں تھوڑا سا آتا ہوں لانگ ٹرم پالیسی کی طرف، اور آپ لوگوں کو ایک حقیقت اور سچائی کی مبنی پر جو میں نے ایک بیڑا اٹھایا ہے، میں وہ وعدے کر دوں۔ دیکھیں میرے محترم دوستو، یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی، میں نے آپ کو وائسز بھی بھیجی، ایسے لوگ جو اپنی شخصی، اپنی ذاتی مفاد اور اناد، اپنی ذاتی لالچ اور حرص کی وجہ سے وہ سی او صاحب کو اپروچ کرتے ہیں، وہ خاموشی میں میسیج بھیجتے ہیں اور جا کے ملتے ہیں اور جا کے جو ہے نا کنوے کرواتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو پیسہ ہے دے دیں، ہم خاموش ہو جاتے ہیں، سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، باقی پھر آپ جن کی مرضی جن کو دیں نہیں دیں۔ تو میں ایسے لوگوں پر جو ہے نا، میں قسم سے میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کیا کروں ایسے لوگوں کو، ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعائی کر سکتا ہوں۔ دیکھیں، ایک طرف 6 لاکھ خاندان ہیں، ایک طرف یتیم مسکین بیوہ عورتیں ہیں جو خودکشیاں کرنے مجبور ہیں، ایک طرف ایسا انسان بھی ہے جو اپنی فیس نہ دینے کی وجہ سے، افریدی بھائی، جمیل افریدی بھائی، وہ بیچارہ سخت اقدام اٹھانے کے کوشش کر رہا ہے، لیکن میں ان کو ہاتھ جوڑ رہا ہوں، قرآن و حدیث کا واسطہ دے رہا ہوں، یاد رکھیں خودکشی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے سختی سے اس کے لیے منع کیا ہے، اس کی ساری وعیدیں آئی ہیں۔ تو قصہ مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، یہ میرے لیے بھی آسان تھا، کیا کسی سے ڈھکا چھپا ہے میرے تعلقات، میرے اپروچ، میری چیزیں، لیکن میں نے سب کو بالائے طاق رکھ کر نہ اس کی اپنی ذات کو نفی کرتے ہوئے صرف اور صرف 6 لاکھ خاندان کا سوچا ہے، صرف اس لیے کہ یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ دکھی لوگ ہیں جو ان بیچاروں کا کوئی اللہ کے علاوہ کوئی والی وارث نہیں ہے۔ ایسے میں لیڈرشپ کی کمی محسوس ہوئی، ایسے میں کچھ ایسے اسپوک پرسن بھی آئے جنہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، مختلف جھوٹی کمپنیوں کا دلاسا دیتے رہے، جبکہ ان کو پتا تھا کہ پاکستان میں کلاؤڈ فنڈنگ، کرپٹو کرنسی اور کوئی بھی امریکن کمپنی کا ایسا قانون ہی نہیں ہے۔ تو ایسے میں غیر قانونی عمل نہ ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے، لہذا ہم ایسے ہر اس عمل کو، ایکٹیویٹی کو رد کرتے ہیں۔ تو اب مجلس شورا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھائی اب جو بھی چیزیں ہوں گی مجلس شورا کے تحت ہوں گی، اس کے رہنما علامہ صاحب اس کے سرپرست ہیں، مفتی زاہد صاحب ہیں، مفتی ایمان الحق صاحب ہیں،
مفتی عدنان صاحب ہیں اور شاہد راز صاحب جیسے عظیم لیڈر ہیں، عرفان نافذی صاحب جیسے ہیں، فضل کریم بھائی جیسے ہیں، عمران بھائی جیسے ہیں، براد علی بھائی، محترم تنویر میر صاحب، اور میں کس کس کا نام لوں، اور محترم تنویر صاحب ڈنمارک سے جو ڈنمارک میں رہ کر اپنے مشورے دیتے ہیں، ہم سب کی قدر کرتے ہیں، قاری ظفر صاحب، قاری غلام رسول صاحب جیسی عظیم شخصیات ہیں۔ تو مجلس شورا اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پچھلے 2 سال سے جو وقت ضائع ہوا ہے اور جو کروڑوں روپے ضائع ہوئے، دیکھیں ہم اپنے تمام وکلاء کی رسپیکٹ کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ کہ جو کروڑوں فیس ہے، ابھی جو عباسی صاحب ان کی 12 کروڑ فیس تھی، اب ظاہر ہے کہ ایسے حالات آ چکے ہیں جب سی او صاحب کے پاس خرچے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ایسے میں آپ خود انصاف سے بتائیں نا کہ تو سی او صاحب کہاں سے 12 کروڑ لائے یار؟ جو تھا پیسہ وہ خرچ ہو گیا۔ اب مجلس شورا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو سینسر لیڈرشپ، ٹاپ لیڈرشپ نے جو وکیل کیے ہیں اس کے تھرو ہم چلیں گے، اور انشاءاللہ 2 نومبر کو فرد جرم بھی عائد ہوگی،